آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیٹا پیدا کرنے کا وظیفہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ میرے ڈیلی ولاگ واچ کرتے ہوں گے، میرے پیاری بہن بھائیوں کو پتہ ہے میری 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے نا۔ تو میری شروع میں 2 بیٹیاں ہوئی تھی۔ بیٹی کی ظاہری بات ہے، بیٹی ہوتی ہے تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کو کہ ہمارے پاس بیٹا ہو۔ تو جہاں پھر پہلی بیٹی کے بعد پھر بیٹی ہو جاتی ہے تو پھر تو مطلب خواہشات اور بڑھ جاتی ہیں نا کہ اب دوسری بھی بیٹی ہو گئی، اب اللہ میاں بیٹا ضرور دے دینا۔ اور میں نے ایسے بہن بھائی دیکھے ہیں جن کے 5 بیٹی ہیں، 6 بیٹی ہیں، 10 بیٹی ہیں اور بیٹا بالکل بھی نہیں ہے نا۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ وہ خود میں نے کیا ہوا ہے، وہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ اور یہ اپنے علاوہ میں نے 2-3 اور لوگوں کو بھی بتایا ہے، اور ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں نا۔ تو یہ میری خود آزمائی ہوئی بات ہے، مطلب میرے گھر کی ہی بات ہے نا، صرف میرے اوپر نہیں آزمائی ہوئی نا، میری اور سسٹروں کے اوپر بھی میں نے آزمایا ہے۔ اور آپ لوگ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کو اس بار بیٹا ہی ہوگا نا۔ میں 100% گارنٹی سے یہ بات کہوں گی کہ اس بار آپ کو بیٹا ہی ہوگا۔ اچھا، میں آئی تھی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ شاپنگ بھی ہوتی ہے اور میں اپنا یہ وظیفہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ میرا گروسری شاپنگ کا آئے گا، جس میں میں آپ کو اپنی گروسری شاپنگ دکھاؤں گی میں کیا کیا کر کے آئی ہوں۔ چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ۔ جی، بیٹا پیدا کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ محمد۔ سورۃ محمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100% بیٹا عطا فرماتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے نا۔ اچھا، اگر دونوں میاں بیوی پڑھیں تو بیسٹ ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا، کوئی ایک نہیں پڑھا ہوا، اگر بیوی نہیں پڑھی ہوئی تو شوہر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر شوہر نہیں پڑھا لکھا تو بیوی پڑھ سکتی ہے نا۔ اور انشاءاللہ پریگنیسی کے دوران جیسے آپ یہ پڑھیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ محمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور جس میں سے ایک یہ بھی ہے نا، بیٹا پیدا کرنے کا وظیفہ کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے نا۔ اور میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ یہ کب پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس مقدار پہ پڑھنی ہے، اور کس ٹائم تک پڑھتے رہنا ہے نا۔ اور اس سے پہلے اگر میرے چینل پہ کوئی نیو ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اور میری جو پرانی وائی ٹی فیملی ہے، آپ لوگ لائک ڈن ضرور کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، درمیان میں سکپ نہ کیا کریں۔ اچھا، میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سورۃ محمد کا جو وظیفہ ہے نا، وہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے نا، مطلب تیسرا افراد نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے پریگنیسی میں، عورتیں کہتی ہیں ہم سے نہیں پڑھا جاتا، تو کسی عورت کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی سورۃ محمد کا پانی ہمیں پڑھ کے دینا ہے، یہ ہمارے اوپر پھونکنی ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا نا، آپ نے کسی کے ذمہ نہیں لگانا کہ آپ سورۃ محمد کا پانی پڑھ کے دو یا مجھے پھونک مارو، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ یہ صرف میاں بیوی کر سکتے ہیں نا، ان دونوں میں سے کوئی کر سکتے ہیں۔ اولاد آپ کو چاہیے تو وظیفہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ اور ہاں، دوسری بات، اگر عورت پریگننٹ ابھی نہیں ہے، مطلب خواہش مند ہے بیٹے کی پر ابھی پریگننٹ نہیں ہے، تو آپ ابھی سے یہ وظیفہ کرنا سٹارٹ کر دیں، سورۃ محمد پڑھنا سٹارٹ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ جو آپ کو نیکسٹ اولاد ہوگی، نیکسٹ بار جب آپ پریگننٹ ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ چاند جیسا بیٹا ہی ہوگا نا۔ اور یہ 100% گارنٹی والی بات میں کہہ رہی ہوں، میرے خود کے اوپر آزمائی ہوئی بات ہے، اور میں غلط نہیں کہہ رہی، تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ کریں
تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا نا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد سورۃ محمد پڑھنی ہے، اور سورۃ محمد پڑھنے کے بعد لاسٹ میں بھی آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ اول و آخر آپ نے درود شریف کے ساتھ سٹارٹ بھی کرنا ہے اور ختم بھی کرنا ہے نا۔ یہ ہو گیا فجر کے ٹائم کا وظیفہ، یا آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، اس کے ساتھ ہی جیسے فجر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ساتھ ہی مصلی میں بیٹھ کر خاموشی والی جگہ ساتھ یہ وظیفہ بھی کر لیں۔ میں تو زیادہ تر ایسا ہی کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اسی مصلی میں بیٹھے ہی میں یہ وظیفہ بھی کر لیتی تھی نا۔ اس ٹائم بچے بھی سو رہے ہوتے تھے، گھر کا بھی کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے ایک سیپریٹ روم ڈیسائیڈ کیا تھا جس میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، تو میں اس روم میں جاتی تھی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی میں فجر کی نماز ادا کر لیتی تھی اس کے بعد میں یہ وظیفہ سٹارٹ کر لیتی تھی نا۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے فوراً بعد یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ 3 بار درود شریف اور اس کے بعد سورۃ محمد، پھر لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھ کے آپ اس طرح سے گڑ گڑا کے اللہ کی حاضری میں رو کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بیٹا عطا فرمانا۔ تو بہت عاجزی کے ساتھ رو کے اور سجدے میں جھک کر آپ نے دعائیں کرنی ہے نا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے آپ نے 11 دن تک کرتے رہنا ہے، اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بیچ میں سے ایک دن بھی چھوڑنا نہیں ہے نا۔ لگاتار 11 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ سے درمیان میں کوئی ایک دن بھی چھوٹ جاتا نا، آپ سمجھیں آپ کا وظیفہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا نا، مطلب آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، وہ سب گیا۔ تو اس لیے آپ نے بالکل بھی درمیان میں سکپ نہیں کرنا، پورے 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر میری پیاری بہن پریگننٹ ہے، اسے پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ ابھی سے یہ وظیفہ پڑھنا سٹارٹ کر دینا۔ اور پریگنینسی کے پہلے منتھ بھی یہ وظیفہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لیٹ میری بات یہ سن رہا ہے، مطلب دوسرا منتھ ہے یا تیسرے منتھ کا بالکل سٹارٹ ہے، تو پھر بھی آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو ویسے تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی چینج کر سکتا ہے نا۔ اور ایسی بہنیں جنہیں زیادہ دن چڑھ گئے ہیں، 5واں 6واں 7واں منتھ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اگر انہیں ڈاکٹروں نے کہہ بھی دیا الٹراساؤنڈ میں کہ آپ کی بیٹی ہے نا، پھر بھی اپنا اعتماد اللہ تعالیٰ پہ نہ چھوڑیں۔ میں نے کئی ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں، بیٹیاں بیٹا ہو جاتی ہیں نا۔ تو آپ یہ وظیفہ کرتی رہیں، انشاءاللہ ضرور پورا